یہاں پہ یہ بات ذہن میں آتی ہے سر کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی راحت نہیں جو انسان کو پہنچے مگر اللہ کی مرضی کے سوا، اور کوئی ایسی تکلیف نہیں جو انسان کو پہنچے مگر اللہ کی مرضی کے سوا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شیطانی قوتیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آزاد ہیں وہ ہم پہ. لیکن یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ قوتیں ایکٹ کیسے کرتی ہیں، ان کے کیریئر کون ہے؟ کیونکہ جادوگر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ میرے ذہن کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے؟ نہیں وہ بات اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور یہ پریکٹیکل شیپ ہے اس کی جو آپ نے بات پوچھی ہے. جادوگر سے تعاون کرتی ہیں یہ مخفی قوتیں، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، انہیں ڈسٹرب کیا جا سکے. یہ از خود اس قبیل کی جو قوتیں ہیں جن کا تعلق جنات وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ جادوگروں سے تعاون کرتے ہیں. ان کے قیدی نہیں ہوتے، وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ان کے اس سارے فعل میں. اور اللہ نے تو اتنی طاقت دی ہے نیگیٹو فورس والوں کو کہ حدیث مبارکہ ہے ایک شخص دجال کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کیا تو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. وہ اس کے بھائی کو زندہ کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی شخص ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس کی مثال ہوگا. اتنی بھی قوتیں اللہ نے اتنی چھوٹ ان کو دی ہوئی ہے کہ جب وہ لوگ ان سے زندہ ہوتا ہوا انسانوں کو دیکھیں گے تو خدا نہ مان لیں گے. یہ ٹیسٹ کی انتہا ہے ہمارے ایمان کی. یہ زمانہ آنے والا ہے اور ہوگا وہ سائنس کے ریفرنس سے. تو یہ قوتیں اللہ نے ان کو ان لمٹڈ طاقتیں ہیں کہ تم کر لو جو تم سے ہو سکتا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں نے تمہارے ہاتھ باندھ دیے. یہ اللہ کی کمال ہے میرے مالک کا، اور بڑے کمال کی بات ہے رب العزت کی کہ اتنی بڑی اس کو دے دی چھوٹ. وہ سب کو آپ کے گھروں میں نہیں پہنچا ہوا، آپ کے دلوں میں نہیں پہنچا ہوا، آپ کے ذہنوں میں نہیں پہنچا ہوا. اتنی بڑی آزادی دی ہے مالک نے اس کو تاکہ یہ پتہ لگے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے. پہلے یہ ہارٹ کو امپیکٹ کرتی ہیں، برین کو. دیکھیں انسان کے جو بھی انسان پر اترتا ہے وہ اس کے برین پہ اترتا ہے. چاہے وہ کوئی علم ہو، آسمانی علم ہو یا شیطانی علم ہو، اترے گا برین پر. اگر ایک شخص قومے میں ہے اس میں کوئی نالج نہیں اترے گا. جس کا ذہن کام کر رہا ہے اس ذہن پر نالج اترتا ہے. اسی لیے ایک بات بڑی شریعت نے خوبصورت کہی، ہم لوگوں نے کبھی اس کو غور نہیں کیا. اللہ نے اٹھا لیا اپنا قلم معصوم سے، سوئے ہوئے سے اور مجنون سے. تینوں حالتوں میں ذہن بیدار نہیں ہوتا. جو چھوٹا بچہ ہے اس کا ذہن کی اتنی ابھی قوت اور تخیل نہیں ہوتا. جو مجنون ہے اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور جو سویا ہوا ہے اس کا بھی دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا. تو اللہ نے ان سے قلم ہی اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس کنڈیشن میں ہیں وہ شریعت کے بھی مجرم نہیں. سر یہ جو ہم اس کو جادو سے بچنے کے لیے جو ابھی آپ آؤز کی بات کر رہے تھے، یہ بھی اس کا مطلب ہے پھر کہ جب ہم اس طرح کے ذکر کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو ایکچولی ہمارا برین ہی کنٹرول میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ اللہ اس میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. جی. آپ کے تھاٹس جو ہیں نا ان کو کلیئر کر دیتا ہے آپ کے مائنڈ کو. اس میں جو نیگیٹو تھاٹ آ رہے ہوتے ہیں، مایوسی آ رہی ہوتی ہے، برائی کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، اللہ اتنی مدد کرتا ہے کہ وہ رک جاتے ہیں.